السلام علیکم، میرا نام مفسر قیوم ہے اور میں آج پاکستان آٹزم ہیلتھ سائنسز اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن میں موجود ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کتاب کے آنر اور پاکستان آٹزم ہیلتھ سائنسز اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے ایم ڈی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، کیا خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر، آج کا ٹاپک جو میں لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ بالغ بچے ان جو آٹزم کا شکار ہوتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے سر بتائیے۔ پہلے تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جتنا بھی کام ابھی آٹزم کا سٹارٹ ہوا ہے، اس میں زیادہ تر جتنے بھی سینٹرز کھلے ہوئے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، بالغ بچے کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بالغ بچے کو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار کی کلیئرٹی نہیں ہے تھراپسٹ میں بھی۔ تو یہ کتاب بیسیکلی اس میں مین جو ہم نے کور کیا ہوا ہے وہ ہے کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے بالغ بچوں کو، اور کتاب کو ہینڈلنگ کے لیے ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، صحیح، جس میں ایک ہے دی فزیکل پارٹ، جسمانی سیکشن، کہ کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، بوتھ بائی دی پیرنٹس، کہ بچوں کو کیسے آگے سمجھانا ہے، ان چینجز کے لیے تیار کیسے کرنا ہے، صحیح، اور بچے کے لیے اس کی تفہیم کہ وہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو اس نے کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ ٹھیک۔ سیکنڈ از دی ایموشنل پارٹ یا جذباتی سیکشن، کہ آپ کے تھنکنگ پروسیس، ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود پیپل، اس میں کیا کیا چینجز آپ خود فیل کر رہے ہیں۔ بچپن میں آپ کو جنرل آپ کی گپ شپ دوستیاں ہوتی ہیں اور کوئی آپ کو دوست سے زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، یعنی پیار محبت کا حساب بیچ میں، صحیح، بیکاز ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے، یہ بچے ٹوٹلی نارمل ہے، تھنکنگ پروسیس ان کا ڈفرینٹ ہے ہم سے، صحیح، لیکن سمجھتے تو یہ سب کچھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا اینگل جو ہے وہ مختلف ہے، ہاں، باقی سب کچھ دیکھنے وہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ صحیح، تو دیٹ از دی سیکنڈ پارٹ، اینڈ دی تھرڈ از دین سماجی تبدیلیاں، صحیح، کہ اس کے اوپر کیا کیا امپیکٹ بچے کے اوپر جو ہے نا سوشل انٹریکشن کے امپیکٹ ٹوٹلی بالغ بچوں میں جو ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے نا کیسے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے۔ تو بک میں بیسیکلی ہم نے اسٹیپ وائز یہ 3 اسپیکٹ رکھے ہیں، اور اس میں فی معاشرہ ہو سکتا ہے پیرنٹس کے بیچ میں ریزرویشنز ہوں، کہ میں نے کتاب میں کافی کھل کی چیزیں بیان کی ہیں، اس پہ میں آئی ایم ریڈی ٹو فیس کرٹیسزم، پیرنٹس کی طرف سے ہو جائے یا ہو سکتا ہے، آپ کے جو ہے نا علماء کی طرف سے کوئی کرٹیسزم اس کے اوپر آ جائے، لیکن بٹ لیٹس فیس دی فیکٹ کہ جو حقیقت ہے سو ہے، آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ آپ اسپیشل نیڈس کے بچوں کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں، صحیح ہے، اور ان کی ضروریات نارمل نہیں ہیں۔ تو کہیں پہ بھی آپ سٹارٹ لیتے ہیں کسی کام میں بھی، تبدیلیاں آتے آتے جو ہے نا فرق پڑتا ہے۔ آپ نے کہیں سے سٹارٹ لینا ہے، پھر کسی سٹیج تک آپ پہنچیں گے۔ ایک بچہ جس کو آج جو ہے نا ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں ان کی صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ عرصے بعد جب آپ اس کو کسی حد تک اس قابل کر لیں گے وہ ان تعلقات کو سمجھ سکے، ان کو ہینڈل کر سکے، صحیح، تو لیٹر سٹیج کے اوپر اس کے لیے آپ چیلنجز اسٹیپ وائز اس کو آپ اوپر لے کے جائیں گے، کہ بیسک سے سٹارٹ لے کے دین یو گو ٹورڈز دی ایڈوانس لیولز۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بیسیکلی کتاب سر میں آگے سارا چلیں گے، کچھ آپ نے بتایا کہ 3 سٹیجز ہیں، اس سب چلنے سے پہلے میں ایک چیز چاہوں گا کہ آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں، ایک ایگزامپل دیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل نارمل بچوں کی طرح ہیں، نارمل ہی ہیں، پر ان کا سوچنے کا جو انداز ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، تو آپ تھوڑی سی ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہیں گے؟ ایگزامپل بات سیدھی سی یہ دیکھیں، آٹزم آپ کہتے ہیں نیورولوجیکل ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، صحیح، آپ یہ دس از واٹ دا بکش ڈیفینیشن از، رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ میرا آپ سے ایز اے لیمن سوال یہ ہے کہ نیورولوجیکل ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کو آپ جو ہے نا میرے سامنے بیان کر دیں، کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا چیز ہے یہ۔
صحیح. تو جب آپ اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے اچھے تھراپسٹ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا. صحیح. تو فرسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈس آرڈر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا بیسیکلی برین آپ کا میسج جنریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ میسج آپ کا جسم کے جس مخصوص حصے سے آپ نے کام لینا ہے وہاں تک وہ میسج پہنچنا ہے, پیکجز کی صورت میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور سادے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ نیورونز جو ہے دے آر دی پاتھ ویز. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کی نرو جو پورے جسم میں آپ کی نروز پھیلی ہوئی ہیں یہ رستے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان رستوں میں دیر مائٹ بی اسپیڈ بریکرس, کھڈے بھی ہوں گے بیچ میں. ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے, سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا. تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے. تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جو ہنڈرنس کریٹ کر رہے ہیں ایک میسج کی فلوئنسی کے میں جو ہے نا یہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. صحیح. سادے الفاظ میں یہ چیز ہے. اب اس بگاڑ کے ساتھ آپ نے اس بگاڑ کو آپ نے ایز اے چیلنج لینا ہے. صحیح ہے. اور یہ بگاڑ ٹمپریری بھی ہو سکتا ہے, یہ بگاڑ لائف لانگ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس کو ایز اے چیلنج لینا ہے کہ یار یہ ایشوز ہیں مجھے جن کو جس کی وجہ سے یہ بچہ صحیح طور پہ سمجھ نہیں پا رہا ہے میری بات کو. صحیح. اینڈ ضروری نہیں ہے, دیکھیں آٹسٹک بچے جو ہیں ان میں مینٹل ریٹارڈیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان میں آپ ایسپرجر کیٹیگری پہ چل جائیں, سوان کیٹیگری پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. سو دیٹ از دی ہائی اینڈ. آپ اور میں جو چیز سمجھ رہے ہیں اس سے 10 گنا ان کا دماغ زیادہ تیز چل رہا ہے. صحیح. تو سمجھ وہ سب کچھ رہے ہیں, تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے سمجھ وہ سب کچھ رہے ہیں, لیکن ان کی تفہیم انڈرسٹینڈنگ ہم سے ڈفرینٹ ہے تھوڑی سی. ٹھیک. میں اگر سادے الفاظ میں اپنی بات کر لوں, ٹھیک ہے, تو ایٹ ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے چیزوں کی آپ کے ذہن آپ آدھی بات کریں گے نا تو آدھی بات سے پہلے میں آپ کا ایگزیکٹ پورا مطلب سمجھ چکا ہوں گا کہ آپ یہ بات کیوں کرنے لگے. صحیح. اس بات کے پیچھے بظاہر آپ کا مطلب کیا ہے, اینڈ ایکچولی what do you want to achieve اس بات میں سے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بچہ نان وربل ہے. نان وربل کی بھی آگے پھر ٹائپس آ جاتی ہیں. نان وربل آن اکاؤنٹ آف واٹ. ٹھیک ہے نا. کیا اس کو بولنے میں کوئی ڈفیکلٹی ہے؟ تو ایٹ ٹائمس دی آنسر از نو. کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بچہ سمجھ رہا ہے, بول بھی سکتا ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر میں ایک فکرے میں اپنی کمپلیٹ نیڈ بیان کر سکتا ہوں تو مجھے لمبی کہانی ڈال کے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان بچوں کا سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں نا انڈرسٹینڈنگ, اگر آپ نے اس لیول پہ جانا ہے تو اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہیومن ایموشنس اس فارم میں دے پلے نو رول, ویری میگر رول. ان کے لیے اٹ از 2+2 4 والا حساب ہے. مطلب بالکل شارٹ ہے اور اسٹریٹ ہے. ہاں, ٹو دی پوائنٹ چلتے ہیں, ٹو دی پوائنٹ لے کے چلیں, ایک ترتیب میں چلتے ہیں, ترتیب میں لے کے چلیں. ٹھیک ہے نا. ٹائمنگ کے حساب سے چلتے ہیں, اس کے حساب سے لے کے چلیں, تو آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا. آپ بگاڑ آپ لے کے آئیں گے. ہم سو کالڈ نارمل لوگ کی بات جب آپ کرتے ہیں نا, میں سو کالڈ نارمل کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ان نارمل لوگوں میں بذات خود کئی خرابیاں ہیں. ان بچوں کے لیے وہ خرابیاں ڈائجسٹ کرنی جو ہے دیٹ از اے پرابلم, وہ مشکل ہو رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. سر لیٹس کم, ہم لوگ اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ 3 سٹیجز ہیں, تو لیٹس اسٹارٹ فرام دا فرسٹ سٹیج, کہ پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے بچوں؟ پہلی از فزیکل, جسمانی. ٹھیک ہے. بچہ جب چائلڈہڈ سے ایڈولسنس میں داخل ہوگا تو فزیکل چینجز آئیں گی. صحیح. اب فزیکل چینجز کو ایکسیپٹ کرنا, ٹھیک ہے نا, آپ نے اس کے لیے بچے کو تیار کرنا ہے. کیسے کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا. دین
ہر چینج کے حساب سے ضروریات میں فرق آ جاتا ہے. بالکل. اس ضروریات کے لیے تیار کرنا ہے آپ نے اس کو. لائک چہرے پہ بال نکل رہے ہیں، لڑکے کی بات اگر آپ کر رہے ہیں، چہرے پہ بال نکل رہے ہیں، تھوڑے پھنسیاں نکل رہے ہیں، ایجنگ کے ساتھ ہوتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے نا. دین آپ کے آرم پیٹس میں، گروئن ایریا میں آپ کے بال نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے آرگنس کچھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ کے مسلس جو ہے نا بچپن کے حساب سے ڈیولپ ہو کے چینج آ رہی ہے بیچ میں، آپ کی آواز کی ٹون میں فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب بچے کے لیے بغیر گائیڈنس کے ڈائجسٹ کرنا ان چیزوں کو مشکل ہوتا ہے، تو وہ جو چیز کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے. مثال بڑی سادی سی ہے کہ آپ ایک بچہ گونگا ہے فرض کریں، وہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہے ضرورت اپنی، بٹ دیر از نو میڈیم، آپ کے اور اس کے بیچ میں میڈیم اویلیبل نہیں ہے جس سے وہ آپ کو سمجھا سکے وہ چاہتا کیا ہے. تو الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا؟ جب وہ سمجھا نہیں پا رہا تو فرسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی، اینڈ اس بلڈ اپ کے ساتھ ساتھ لیول ول کم کہ وہ فرسٹریشن اس لیول تک پہنچے گی کہ وہ غصے میں آ کے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. اینڈ اٹ از ٹوٹلی نارمل ایکسیپٹیبل کہ آپ بے بس ہو گیا وہ بچہ، وہ سمجھا نہیں پا رہا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، بس کوئی میڈیم نہیں. ہاں میڈیم نہیں ہے اس کے پاس. سو بیسیکلی یہ تھراپیز کیا ہیں؟ یہ تھراپیز وہ میڈیم جنریٹ کرنا ہے، رائٹ، کہ آپ وہ گیپ جو ہے اس کو برج کر سکیں جس وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں سارے. تو ایک دفعہ یہ گیپ برج ہونا سٹارٹ ہو جائے، آپ کے بیچ میں وہ تعلق ڈیولپ ہو جائے، تو اس تعلق کے بعد ود دی پیسج آف ٹائم چیزوں میں بہتری آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے. کچھ آپ سمجھتے ہیں اس بچے کو، کچھ بچہ سمجھتا ہے آپ کو. اٹ از ریسیپروکل. تھراپسٹ اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں سائڈ سے ٹو وے ٹریفک ہے. صحیح. تو وہ ٹریفک چلنی جب سٹارٹ ہوگی تو بہتری آئے گی نا. ہم لوگ سٹاپ پہ رکے ہوئے ایک کہ یہ بچہ ڈیفرنٹ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہی وہی پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے سوچ کو بدلنا ہے. ہاں. اور اس انداز میں دیکھنا ہے کہ وہ بچہ نارمل ہے، اس کے سوچنے کا انداز صرف مختلف ہے، اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا. اچھا ایک چیز میں تھوڑا سا آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تھراپیز کا ذکر کیا ہے، تو کون سی ایسی بیسک تھراپیز ہیں جس میں جو اس کا میڈیم بن سکیں گی؟ بیسک کہیں پہ بھی آپ جائیں تو ٹرائی کرنے کے لیے تین میجر چیزیں ہوتی ہیں جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ون از دی بیہیویئر، ٹاپ آف دی لائن. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. بیہیویئر میں اگر آپ جائیں ورلڈ اوور جو پریکٹس ہو رہا ہے دیٹ از اے بی اے پریکٹس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اے بی اے کئی جگہوں پہ پریکٹس کیا جا رہا ہے، کئی جگہوں پہ اے بی اے کو ختم کر گئے کبا پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیٹ از کوالیفائڈ اے بی اے. چینج تھوڑی سی نام میں لے آئے ہیں، کچھ جو ہے نا پروٹوکالس چینج کر دیے انہوں نے بیچ میں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آکوپیشنل تھراپی ہے، جس میں آپ چونکہ بچے کے ساتھ شروع سے ہی جب ڈیولپمنٹ اس کے فیزز مختلف چل رہی ہیں، ان فیزز میں اٹ از اے ہیومن نیچر کہ کہیں پہ آپ کو کوئی رکاوٹ فیل ہو گئی. بچہ بیمار ہوتا ہے، جب نارمل بچہ بیمار ہوتا ہے کوئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ٹک ہم ان دی بیڈ. ٹھیک ہے نا. حرکت نہیں کرنی ہے، دوائیاں لا کے دینی ہے، کمبل اوپر ڈال دینے ہیں، کول سپونجنگ کرنی ہے. سو آپ نارمل لائن چھوڑ دیتے ہو. صحیح. سو یہ وہ کام جس میں آپ کی نارملٹی رائٹ فرام ڈے ون کمپرومائز ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. تو آپ اس کے ساتھ نارمل لائف کی کوئی بھی حرکت نہیں کر رہے ہو. جب نہیں کر رہے ہو تو وہ نارملٹی کا فقدان جو اس کے اندر جمع ہوتا جا رہا ہے وہ پائل اپ ہو رہا ہے. بیک لاگ کریٹ ہو رہا ہے نا اس میں. اس بیک لاگ کو ایڈریس کیسے کرنا ہے آپ کو؟ جو چیزیں ہمارا فقدان آ گیا جن چیزوں کو اس کی پرسنالٹی میں، ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. بیسیکلی تھراپیز ایکچولی یہ ہیں کہ اسٹیپ وائز آپ نے لے کے، سو گرپ کرنا پینسل کو، دیٹ از فائن موٹر اسکل آ گئی بیچ میں. بٹن بند کرنا فائن موٹر اسکل آ گئی بیچ میں. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو کئی پیرنٹس ایسے مل جائیں گے بیچ میں جن کے بچے مطلب 6-7 سال کے ہو گئے ہیں، واش روم ٹرینڈ نہیں ہے، بیکاز
پیرنٹس نالج نہ ہونے کی وجہ سے کئی چیزوں پہ ہینڈز اپ کر گئے، صحیح، تو وہ نارمل روٹین کو ہینڈز اپ کر گئے ہیں. کیا بچے کو بیسکس کیا سکھانی ہے وہ اس میں بھی ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے ہیں پیرنٹس. تو بیسیکلی مقصد اس ساری بات چیت کا یا کتاب لکھنے کا یا یہ سینٹر کھولنے کا مقصد مینلی یہ ہے کہ بھائی کچھ نہیں بگڑا، آ جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے، اس بچے کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے. پیرنٹس کے لیے ایک پیغام بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ نتھنگ از لاسٹ. ٹھیک، کیوں اس بچے کو ساتھ لے کے اس کی بھلائی کے لیے کیوں کچھ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، ایک چیز. دوسری چیز، اپنے ذہن سے کچھ توہمات جو ہیں ان کا نکالا جانا بہت ضروری ہے، تو اس کے اوپر بات ہونی بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کلیئرٹی ہوگی، پرپز ہوگا تو آپ آگے چلیں گے. نہیں تو وہ کلیئرٹی میں چاہتا ہوں کہ اس بک سے پہلے وہ کلیئرٹی بھی ہو جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اپنی آڈینس سے ڈسکس کروں گا لازمی اس چیز کو کہ آپ لوگ نیچے کمنٹ باکس پہ لازمی اپنے جتنے بھی کوشچنز ہیں جو ہماری آج ڈسکشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے کوشچنز ہیں، آپ کے دماغ میں کچھ بھی آ رہا ہے، نیچے کمنٹ کریں. میجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ایپیسوڈز کے اندر وہ آپ لوگوں کو آنسر کریں گے، اور اس حوالے سے ہم لوگ ڈسکس ایک لانگ ویڈیو بھی ہم لوگ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں.